اس میں ہم یہ خبر سن کے نا تو یا تو ہماری عدلیہ کو اب سامنے آنا چاہیے، بتایا جائے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے تھے وہ غلط ہیں یا اب والے فیصلے غلط ہیں۔ تو بہت کافی مایوسی ہوئی ہے سن کے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور قصوروار ہیں۔ جو فیصلے ہوئے ہیں اب 4 سال ان فیصلوں پہ قائم رہے ہیں اور اب آ کے اب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ سارے فیصلے الٹ ہو گئے ہیں۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے 4 سال والے ججز ہی اس ٹائم ہیں؟ کچھ حکومت میں اگر تبدیلی آئی ہے تو انسانوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ تب میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ثاقب نثار صاحب ہوتے تھے اور بڑے اچھے، اور ابھی والے بھی اچھے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ہر بندے کی ایک اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے۔ لیکن عدلیہ کا فیصلہ پسند ناپسند سے ہٹ کر بھی میرے خیال میں چیلنج کیا گیا کہ پرانے فیصلے جو تھے وہ غلط تھے، اب والے صحیح ہیں۔ تو ججز نے کچھ دیکھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا کہ پرانے غلط ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ تو مزید تفصیل آئے گی فیصلے کی تو اس میں لازمی پتہ لگ جائے گا۔ پائنیئر ورلڈ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان خان۔ مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری قرار دیا گیا اور ان پہ لگے تمام چارجز اور 7 سال کی قید کو کالعدم قرار دیا گیا۔ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کا اس فیصلے سے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اس میں ہم یہ خبر سن کے نا تو یا تو ہماری عدلیہ کو اب سامنے آنا چاہیے، بتایا جائے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے تھے وہ غلط ہیں یا اب والے فیصلے غلط ہیں۔ تو بہت کافی مایوسی ہوئی ہے سن کے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ وہ بالکل بے قصور ہیں اور قصوروار ہیں۔ جو فیصلے ہوئے ہیں اب 4 سال ان فیصلوں پہ قائم رہے ہیں اور اب آ کے اب ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ سارے فیصلے الٹ ہو گئے ہیں اور وہی ساگدار واپس آ گئے ہیں جو کہتے تھے کہ بھاگے ہوئے اشتہاری ہیں۔ اور میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس طرح کسی اشتہاری اور جو کہتے ہیں مفرور ہے اس کے وارنٹ جو ہیں وہ کینسل ہوئے اور وہ ہمارے اوپر وزارت خزانہ پہ بیٹھ گیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے۔ نظام بہت سمجھ نہیں آ رہی کہ بندہ کون سا لفظ اس عدلیہ کے بارے میں استعمال کرے۔ انہیں چاہیے، عدلیہ کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور بتایا جائے کہ وہ کون سے پہلے والے فیصلے غلط تھے یا اب جو فیصلے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا؟ یہاں حکومت کا مسئلہ ہے، عدلیہ کا مسئلہ ہے، کیا کون سا نظام خراب ہے؟ عدل کا انصاف جو ہے نا بہت ہمارا ویک ہے۔ اسے اوپر آنے کے، اس میں کچھ چینجنگ کی ضرورت ہے۔ عمران خان بھی آئے، اس سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے ہم نے قانون کی بالادستی کرنی ہے، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن سب سے آج افسوس ہوا دیکھ کے کہ ان کی جو سزا ختم ہو گئی، اب صاف نظر آ رہا ہے ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، دوبارہ کوئی گورنمنٹ آئے گی اور پھر یہ کیس بحال ہوں گے اور پھر اسی طرح چلا جائے گا، نظام اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی ہمیں غریب عوام کے بارے میں نہ کوئی بھی اس کے بارے میں نہ تو پی ایم ایل نے تو خیر اخیر ہی کر دی ہے کہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی بات انہوں نے کیسے نہیں کیا۔ ساگدار کے آنے سے اب دیکھیں امیدیں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہا جاتا تھا یہ اشتہاریہ مفرور ہے اور یہ ہماری عدالتوں نے کہا، ہم نے نہیں۔ یہ نہ تو ہم پی ٹی آئی کے ہم کہنے پہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا تھا تو ہم مانے ہیں، ہم نے تو عدالت نے کہا تھا ہم مانے تھے کہ یہ مفرور ہے، اشتہاری ہیں۔ روز ٹاکر چلتے تھے نئے 9 سے 10 بجے تک میڈیا بتاتی تھی کہ یہ مفرور ہے۔ آج ہمیں آگے پتہ چلا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اور وہی بندہ جب لندن سے بیٹھ کے بتا سکتا تھا کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، آج ان کی عدالتیں ہیں اور وارنٹ ان کے کینسل ہوئے ہیں۔ اور نظام دیکھ کے نہیں لگتا کہ پاکستان کا نظام بدلا جا سکتا ہے۔ یہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کا قانون ہے، یہ تو ہم نے اب اچھی طرح سمجھ لگ گئی ہے کہ جس کی حکومت ہے اسی کا قانون ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عدلیہ کے نظام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ عدلیہ کے نظام کو سب سے پہلے تو ہمارا جو چیف جسٹس صاحب ہے انہیں سامنے آنا چاہیے اس معاملے پہ کہ کیا سب نظام ہی غلط ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سا عدلیہ، اگر کوئی بھی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی عدلیہ کی توہین ہے، اور یہ جو فیصلہ یہ کس کی توہین ہے؟ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں جو کر کے اب واپس لیے گئے ہیں، سب سے دکھ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جس بندے کو آپ اشتہاری مفرور کہہ رہے ہیں واپس اسے بٹھایا گیا اسی نظام پہ اسے جیسے کیا کہتے ہیں کہ بلے کو دودھ کی رکھوالی بٹھا دیا گیا ہے، وہی کام کیے ہیں انہوں نے۔ اب اللہ ہی حافظ اس ملک کا، جب تک یہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی۔ اب چاہیے کہ اب الیکشن کروا دیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کون سا نظام کون بہتری کرتا ہے ملک کے لیے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان یہ بھی کہتا ہوتا تھا کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا اور ہم بھگت رہے ہیں اور ہم نہیں مانتے۔ اب یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ پچھلا عمران خان نے نظام غلط کیا ہے، اب ہم کیسے مان لیں؟ یا تو ہم عمران خان کی بات مانیں کہ ان نے 30 سالوں میں سارا نظام خراب کیا ہے، تو یا پھر ہم وہ مان لیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہم نے مانا تو پھر یہ ان کی بات کیسے مان لیں کہ عمران خان یہ جو 4 سال عمران خان سارا بیڑا گرک کر کے گیا ہے،
हम कैसे मान लें, अब किसकी माने अब? ये भी अच्छा देखा जाता है कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम देती है कि भाई पिछली हुकूमत थी, इस वजह से इधर महंगाई हो रही है। तो ये क्या सीन है, मतलब कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच है, किसका कसूर है आपके ख्याल में पिछली हुकूमत का? ये मेरा जो ख्याल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, असल हमारा जो निज़ाम है ना अदल का, वो नहीं है। 4 साल में इमरान खान अगर ये सारे केसेस बने थे तो मंतकी इंजाम तक पहुंचने चाहिए थे, इनका कोई ना कोई फ़ैसला होना चाहिए था, और सज़ाएँ हुई, और आज हमने देखा कि वो सज़ाएँ सारी ख़त्म हो, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, जिसका ही कानून है, जिसकी हुकूमत है उसी का कानून है, ये इसी तरह निज़ाम चलता रहना। एवनफील्ड कॉन्फ्रेंस ने मरीम नवाज़ को रिहा कर दिया है और उस पर तमाम लगे चार्जेस और जो सज़ा थी उसको कलअदम कर दिया। आपके इस बारे में क्या ख्याल है? पहली बात, ये हुकूमत ने नहीं किया, ये अदलिया के फ़ैसले हैं, और अदलिया जो फ़ैसले करेगी वो बेहतर करेगी। कुछ गिले शिकवे हर इंसान को हर जगह से होते हैं, अदलिया से भी गिले शिकवे हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे ख्याल में ये राय होनी चाहिए कि अदलिया का जो फ़ैसला है वो बेहतर है। आपको क्या लगता है कि वाकई में मरीम नवाज़ जो उन्होंने पहले 4 साल पहले सज़ा सुनाई थी और अब उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई ये सज़ा हम कलअदम करें, उन पर कोई खिलाफ, तो उन्होंने पहले 4 साल पहले वो सज़ाएँ क्यों लगाई थी? सर, आपको लगता है कि पहले 4 साल वाले जजेज़ ही इस टाइम है? कुछ हुकूमत में अगर तब्दीली आई है तो इंसानों में भी तब्दीली आई है। तब मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, साकिब निसार साहब होते थे, और बड़े अच्छे, और अभी वाले भी अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन हर बंदे की एक अपनी पसंद नापसंद भी होती है। लेकिन अदलिया का फ़ैसला पसंद नापसंद से हट कर भी मेरे ख्याल में चैलेंज किया गया कि पुराने फ़ैसले जो थे वो गलत थे, अब वाले सही हैं। तो जजेस ने कुछ देख के ही फ़ैसला किया होगा कि पुराने गलत हुए हैं या नहीं हुए। ये तो मज़ीद तफसील आएगी फ़ैसले की, तो उसमें लाजमी पता लग जाएगा। इनकी हुकूमत आ गई है, इनको ऐसे हो ही जाना था। ये सब एक ही थाली के चटे पटे हैं, सब सियासतदान एक ही है। आवाम का इन्होंने किसी ने कुछ नहीं सोचना, इन्होंने अपना ही फ़ायदा सोचना है। जब दूसरी हुकूमत आएगी वो अपने रिहा कराएगी, अब इनकी आई है ये रिहा कराएगी, जिसकी आएगी वो ही रिहा कराएगा। ये एक ही थाली के चटे पटे हैं। आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब भी वापस आ गया, मरीम नवाज़, उनकी भी तमाम ये जो इल्ज़ामात है वो वापस लेगी? आपको क्या लगता है ये कोई साजिश है? कुछ नहीं, इत्थे हर पाकिस्तान च हर कम साजिश है, हर कम साजिश है। साजिश तो बगैर पानी भी नहीं बंदा पी सकता। हाँ बस। आप क्या समझते हैं कि हम अपने अदलिया के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही बेहतर करेगा ते साडे किसी दे वास च नहीं। ये अल्लाह ही चाहेगा ते अपनी मखलूक नूं, सियासतदानां नूं ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नूं बेहतर करेगा, अल्लाह ही सीधे रस्ते। लेकिन जेड़े हुक्मरान बैठे ने ना, इन्हां दा कोई कसूर नहीं, ये साडे गुनाह ने। साडा दीन कहंदा है जैसी राया वैसे हाकम। असी ठीक होवांगे, अपने आप ठीक हो जांदे, असी खुद नहीं सही।